کشش پیدا کر کردار میں زمانہ تیری آہٹ کے پیچھے آئے گا۔ میں ہوں ایم ایچ نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل آسٹرو نیکسٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہمارا یہ ہفتہ ہوگا 10 اکتوبر سے 16 اکتوبر کے درمیان۔ تو جس کی ڈیٹ آف برتھ 21 مارچ سے 21 اپریل کے درمیان ہوتی ہے، وہ ان کا تعلق برج حمل ایریز سے ہوتا ہے، اور جن کا نام الف سے، عین سے اور یہ سے ہوتا ہے وہ بھی برج حمل ایریز کے اندر آتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے برج حمل ایریز سے۔ اس ہفتے دوسروں سے پیسہ حاصل کرنا آسان ہوگا، کام میں اضافہ ہوگا، تاہم قرض کے معاملے میں کسی سے قرض نہیں لینا چاہیے۔ مصائب و آلام اور عیش و عشرت دونوں زندگی کا حصہ ہیں۔ خانہ نظر الٹے سیاروں کی وجہ سے مالی نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے، یعنی غیر متوقع طور پہ کوئی اخراجات نکل آئیں گے اور کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ قسطوں پر سامان نہیں لینا چاہیے اور موبائل ایپ سے قرض نہیں لینا چاہیے، بلکہ محتاط رہنا چاہیے، ورنہ وقت کی مصیبت گلے پڑ جائے گی۔ ازدواجی معاملات میں صرف موجودہ ہفتے میں ہی پچھلے ہفتے کے مقابلے میں حالات بہتر ہو جائیں گے، لہذا گھریلو ماحول کو اپنے سیاست سے، اپنے دماغ سے کنٹرول کریں اور جذبات سے کام نہ لیں۔ محبت کے بارے میں محبوب ایسے سے سوال کرے گا جیسے آپ کی کوئی انکوائری چل رہی ہے۔ عدالتی معاملات میں بہت برے سٹار ہیں، مخالفین اور وکیلوں کی چال بازی کو سمجھنا آسان نہ ہوگا۔ دفتری معاملات میں ہوشیاری کے ساتھ چلنا ہوگا، عزیزوں سے تعلقات بہتر رہیں گے۔ سفری معاملات میں ملے جلے سیارے ہیں، اپنے ملک کا سفر کے لیے اچھے سیارے چل رہے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ محتاط رہنا ہوگا، آپ کی صحت کا سیارہ خطرے میں ہے، نزلہ زکام اور بخار کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور آپ لوگوں کا جو اپنا سٹار بنتا ہے مریخ، وہ بھی اس وقت حبوط میں ہے۔ اسپیشلی میں ریپیٹ کروں گا کہ گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کریں، اور گھر میں کام کرنے والی خواتین کو جن کا تعلق برج حمل ایریز سے ہے، یا الف سے یا عین سے یا لام سے نام شروع ہوتا ہے، تو ان کو کچن میں کام کرتے ہوئے بھی احتیاط کرنی پڑے گی۔ برج سور ٹورس 10 اکتوبر سے 16 اکتوبر کے درمیان، جن کا نام بے اور واو سے شروع ہوتا ہے، اور 21 اپریل سے 21 مئی کے درمیان پیدا ہونے والے لوگوں کا تعلق برج ٹورس سے ہوتا ہے۔ کاروباری لوگ اس ہفتے فائدے میں رہیں گے۔ اگر بہت پہلے کسی کو رقم دی ہوئی ہے تو اس معاملے میں مایوسی ملے گی۔ ازدواجی معاملے میں یہ ہفتہ احتیاط طلب ہے۔ تالے میں موجود یورینس الٹا ہو چکا ہے، جلد بازی سے پرہیز کریں، اپنے معاملات کو پرسکون انداز میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر دوسروں سے مشورہ لینا ہو تو لے سکتے ہیں۔ مالی اعتبار سے پیسہ حاصل ہوگا، کام بڑھے گا، کاروباری لوگ فائدے میں رہیں گے۔ اگر محبت کے معاملے میں سیارے ساتھ دے رہے ہیں، پیار میں اضافہ اور بات چیت بڑھے گی اور ملاقات کا امکان بھی رہے گا۔ رشتہ داروں سے دوری اختیار کرنا بہتر رہے گا۔ سیارہ مریخ عزیزوں سے جھگڑے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سفری معاملات میں الٹا زحل اچھا ثابت نہ ہوگا، اور نزدیکی سفر کے بارے میں مریخ اچھا نہیں ہے۔ تیز رفتار سواری پر سفر نہ کریں۔ خود گاڑی چلانے کی صورت میں سخت احتیاط کے ساتھ قانون کی پاسداری کریں، ورنہ چالان بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں سے تلخ کلامی اور کسی ناخوشگوار واقعے کا امکان بھی نظر آتا ہے۔ دفتری معاملات میں یہ پورا ہفتہ ہی خرابی کا امکان نظر آتا ہے۔ اپنے کھانے پینے پہ توجہ دیں، معدے کے امراض کا شکار اس ہفتے ہو سکتے ہیں۔ جمنا 10 اکتوبر سے 16 اکتوبر کے درمیان، جن کا تعلق 21 مئی سے 21 جون کے درمیان پیدا ہونے والے لوگ برج جوزہ کے اندر آتے ہیں، اور کاف کتاب اور کاف قلم والا سے جو بھی نام شروع ہوتا ہے وہ بھی برج جوزہ کے اندر آتے ہیں۔ گھریلو استعمال کی چیزوں کی طرف رجحان آپ کا رہے گا۔ مالی اعتبار سے سیارہ مریخ
روپے کے معاملے میں تیزی لائے گا اور اسی رفتار سے خرچ بھی کروائے گا۔ دراصل سیارہ مریخ پیسے کے آتے ہی تیزی سے خرچ بھی کروا دیتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے خانہ مال میں سیارہ مریخ ہے، حالانکہ حبوط میں ہے، لیکن پھر بھی اینگل اس نے اچھے بنائے ہوئے، پیسہ آئے گا اور تیزی سے خرچ بھی ہو جائے گا اور پیسے کو ہاتھ میں رکنے نہیں دیتا۔ ازدواجی معاملات میں شریک حیات ضد اور انا سے کام لے گا، اپنی بات منوا کے رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تعلیمی اعتبار سے بہتری رہے گی، خاندان میں خوشی کی محفل میں شرکت کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ خانہ نمبر 10 میں موجود الٹے سیارے پیشہ ورانہ معاملات میں دوسروں کی الزام تراشی کا اشارہ بھی کر رہے ہیں۔ محبت کے معاملے میں اس ہفتے صبر سے کام لینا ہوگا، آپ کی محبت کے سیارے کی پوزیشن اگلے ہفتے بہتر ہوگی۔ آپ کی محبت کا سیارہ زہرہ مریخ سے بہتر اینگل بنائے گا، تعلیمی اعتبار سے بہتری ملے گی، خاندان میں خوشی کی محفل میں شرکت کا موقع بھی ملے گا۔ اپنے دفتری معاملات میں سخت احتیاط کرنا ہوگی، سیاسی لوگوں پر یہ ہفتہ بھاری ثابت ہوگا، دوسروں پر الزام تراشیوں کا سلسلہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ لوگوں کا جو اپنا سار مرکری بنتا ہے وہ اس وقت شمس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس وقت ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کی صحت کے بارے میں یہ ہفتہ بہتر رہے گا، قوت میں اضافہ ہوگا اور پوزیشن یعنی بہتر ہو جائے گی، پچھلے ہفتے کی نسبت یہ ہفتہ بہتر ہو جائے گا آپ لوگوں کا۔ برج سرطان کینسر 10 اکتوبر سے 16 اکتوبر کے درمیان، جن کا نام ایچ سے شروع ہوتا ہے یا حلوے والی یہ سے شروع ہوتا ہے، اور ان کا برج سرطان سے تعلق بنتا ہے۔ برج 21 جون سے 21 جولائی کے درمیان پیدا ہونے والے لوگوں کا تعلق برج سرطان سے ہوتا ہے۔ برج سرطان والے میں موجود سیارہ مریخ حبوط سے گزر رہا ہے، یعنی حبوط کی حالت میں ہے، اور سیارہ مریخ آپ لوگوں کے پہلے گھر سے گزر رہا ہے۔ اس کو سیارے کی گری ہوئی حالت، یعنی کھڈے میں گیا ہوا ہے، ایسے سمجھ لیں، حبوط کی حالت ہے۔ یہ آپ کی طبیعت پر اثر انداز ہوتے ہوئے آپ کو غصہ دلائے گا، بہت زیادہ غصہ ہوگا، ہائپر ہو جائیں گے، آپ ہائپر رہیں گے، دوسروں کا مذاق بھی آپ کو، اگر کوئی یار دوست کو مذاق کرتا ہے تو اس پہ بھی آپ کو زیادہ غصہ آ سکتا ہے، بات بات پہ تکرار کی نوبت آ سکتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ سیارہ قوت بھی پیدا کرے گا، ہمت اور حوصلے میں اضافہ ہوگا۔ مالی اعتبار سے یہ ہفتہ مناسب گزرے گا، ازدواجی معاملات میں شریک حیات کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کا 7واں گھر سیارہ زحل، 7ویں گھر کا مالک سیارہ زحل ہے، اور زحل اس وقت ریٹروگریڈ ہے، الٹا چل رہا ہے۔ میں اکثر اپنے پروگرامز میں کہا کرتا ہوں کہ برج کینسر والوں کی ازدواجی لائف 4 مہینے 28 دن ٹھیک رہتی ہے، اور اگلے 4 مہینے 28 دن یہ خراب رہتی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن کے شکار رہتے ہیں۔ سفری معاملات میں الٹے سیارے سفر کو ملتوی بھی کرا سکتے ہیں۔ محبت کے معاملے میں محبوب کے ساتھ غصے والا رویہ اپنانے سے محبوب کا دل ٹوٹ بھی سکتا ہے، یعنی آپ کے ہائپر ہونے کی وجہ سے آپ کے محبوب کا جو دل ہے وہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ عزیزوں سے اچھی خبر ملے گی اور تعلقات بھی اچھے رہیں گے، میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کو اچھی خبر ملے گی۔ ویسے میڈیا والوں کے لیے اس دنیا میں سب سے اچھی خبر یہ ہوتی ہے کہ پچھلے مہینوں کی رکی ہوئی سیلری مل جائے، بیچاروں کو اس فیلڈ میں سیلری کے سلسلے میں بڑا تنگ کیا جاتا ہے۔ عدالتی معاملے میں خوش قسمتی کا عنصر حاوی رہے گا، مقدمات آگے بڑھیں گے اور تاخیر کا خاتمہ ہوگا۔ روحانی اور تعلیمی معاملات میں دلچسپی کم رہے گی، دوستوں سے تعلقات اچھے رہیں گے۔ آپ کی صحت کا سیارہ مشتری بہتر ہے، صرف اپنے گلے کا خیال رکھیں، گلا خراب ہو سکتا ہے، اگر گلا خراب ہوتا ہے تو پھر بخار اور دوسری بیماریاں بھی اٹیک کر دیتی ہیں۔ 10 اکتوبر سے 16 اکتوبر کے درمیان، جن کا نام میم سے یا ایم سے نام سٹارٹ ہوتا ہے، ان کا تعلق برج اسد سے ہوتا ہے، اور وہ 21 جولائی سے 21 اگست کے درمیان پیدا ہونے والے لوگ بھی برج اسد کے اندر آتے ہیں۔ اسدی لوگوں کے مالی معاملات میں اچھے سیاروں سے واسطہ ہے، بالخصوص اپنا کاروبار کرنے والوں کو خوش قسمتی حاصل رہے گی، کام بڑھے گا، نئے نئے وسیلے پیدا ہوں گے، اسباب کی بدولت مال کمانے کا بھرپور انداز میں
موقع ملے گا۔ خانہ نمبر 10 میں موجود الٹا یورینس بڑے سرکاری افسران کے اچانک تبادلوں کی خبر لا سکتا ہے۔ ازدواجی معاملات میں الٹا سیارہ گھریلو طور پہ تلخیوں کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ چپ کر جائیں، برداشت کریں۔ برداشت کرنا ہی سب سے بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے۔ دفتری معاملات میں بھی آپ کی موجودہ ذمہ داریوں سے آپ کو کوئی اور ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے، یعنی آپ کی ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں۔ آرمی سے متعلقہ جو لوگ پہاڑی مقامات پر ڈیوٹی دیتے ہیں ان کو احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ جو لوگ پہاڑی سلسلوں میں تفریح کرنے کی غرض سے موجود ہیں ان کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ قانونی اور فوجداری مقدمات میں ملوث افراد کو سزا کا امکان نظر آتا ہے۔ سفری معاملات میں تیزی پیدا ہوگی اور سفر ہو جائے گا۔ خانہ صحت کے سامنے سیارہ مریخ ہے، یعنی آپ لوگوں کے 12ویں گھر میں سیارہ مریخ ہے، اور سامنے چھٹا گھر ہیلتھ کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بخار، تھکاوٹ، جسم میں درد وغیرہ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اپنے کھانے پینے پہ توجہ دیں اور خاص کر رات کی نیند ضرور لیا کریں۔ برج سنبلہ ورگو 10 اکتوبر سے 16 اکتوبر کے درمیان پی سے شروع ہونے والا یا پے سے شروع ہونے والا نام برج سنبلہ ورگو کے انڈر آتا ہے، اور 21 اگست سے لے کر 21 سپٹمبر کے درمیان پیدا ہونے والے لوگ بھی برج سنبلہ کے انڈر آتے ہیں۔ اس ہفتے آپ لوگوں کا دماغ تیزی سے کام کرے گا، نئے نئے منصوبے بنائیں گے، علم میں اضافہ ہوگا، کوئی بھی شعبہ زندگی ہو اس میں کوئی اچھی خاصی تیزی پیدا ہوگی۔ روپے کے معاملے میں بہتری رہے گی، کیونکہ آپ لوگوں کے خانہ مال میں سن موجود ہے، اور ساتھ میں آپ لوگوں کا اپنا سٹار وہ مرکری یعنی عطارد بھی موجود ہے، حالانکہ ڈوبا ہوا ہے لیکن پھر بھی بہتر پوزیشن رہے گی۔ کاروبار کرنے والے وہ لوگ جو موبائل، گاڑیاں، الیکٹرانکس چیزیں، کتابیں، میڈیکل کے آلات وغیرہ کا کام کرتے ہیں ان کو زیادہ پرافٹ ملے گا۔ شریک حیات کے برج میں موجود الٹے سیارے صبر اور تحمل سے کام لینے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا جو 7واں گھر ہے وہ ہے پائسز میں سے سیارہ زول اور نیپچون الٹی حالت میں گزر رہے ہیں، لہذا یہ شریک حیات کا گھر سمجھا جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، اور شریک حیات کا اور لائف پارٹنر کا اور بزنس پارٹنر کا بھی، یعنی اگر کوئی پارٹنرشپ ہے تو اس معاملے میں بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت پڑے گی۔ شریک حیات کی دکھ میں اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ پہلے سے ناراض میاں بیوی کا جھگڑا اور بھی بڑھ جائے گا۔ شراکت کرنے والوں کو نقصان کا خطرہ رہے گا۔ چوری چکاری کا خطرہ بھی ہوگا۔ گھریلو ملازمین پر نظر رکھنا ہوگی۔ محبت کرنے والوں کو رکاوٹوں کا زبردست سامنا رہے گا۔ دفتری معاملات میں سیارے ملے جلے ظاہر ہو رہے ہیں، تاہم بڑے عہدوں پر کام کرنے والے افسران فائدے میں رہیں گے، مگر ساتھ ساتھ کسی ایک دوست سے تلخ کلامی کا خطرہ بھی رہے گا۔ ویسے دوستوں سے تعاون ملتا رہے گا۔ تعلیم کے بارے میں یہ ہفتہ اچھا گزرے گا۔ صحت کے حوالے سے محتاط رہنا ہوگا۔ برج میزان لبرا رے، تے اور توئے سے شروع ہونے والا نام برج میزان کے اندر آتا ہے، اور 10 اکتوبر سے 16 اکتوبر کے درمیان برج میزان لبرا، اور 21 سپٹمبر سے 21 اکتوبر کے درمیان پیدا ہونے والے لوگ بھی برج میزان کے اندر آتے ہیں۔ برج میزان کا سیارہ زہرہ برج اقرب میں موجود ہے، یعنی آپ لوگوں کے خانہ مال میں موجود ہے۔ اس ہفتے کے دوران خانہ مال کی پوزیشن بہتر رہے گی، مالی اعتبار سے وسائل پیدا ہوں گے، مختلف ذرائع سے پیسہ مل سکتا ہے، کاروباری لوگوں کو کچھ آسانی حاصل رہے گی۔ ازدواجی معاملات میں اب حالات اچھائی کی طرف جائیں گے۔ شریک حیات اور آپ کے مابین تعلقات کو فروغ حاصل ہوگا۔ محبت کے معاملات میں ہوشیار رہنا ہوگا۔ خانہ محبت کا سیارہ الٹا چل رہا ہے اور تعلقات میں رخنہ پیدا کر سکتا ہے اور بدنصیبی لا سکتا ہے۔ دوسروں کو تعلقات کا علم بھی ہو سکتا ہے، یعنی اپنے محبت اور افیئر کو چھپانا ہوگا۔ دفتری معاملات میں خراب سیارے آپ کی
کارکردگی کو متاثر کریں گے۔ آپ کی چھٹے گھر سے سیارہ زحل اور نیپچون گزر رہے ہیں، اس لیے محتاط رہنا پڑے گا، جس سے افسران بالا کی ناراضگی کا کبھی امکان رہے گا۔ سیارہ زحل اور عطارد کی وجہ سے تحریری غلطی ہو سکتی ہے۔ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ جو ڈاکٹر حضرات اپنا کلینک چلاتے ہیں وہ بھی سخت ہوشیار رہیں۔ غلط دوائی سے نقصان ہو سکتا ہے، غلط انجیکشن سے نقصان ہو سکتا ہے۔ عدالتی معاملات میں سخت خواری پریشانی کا سامنا رہے گا۔ دشمن دار لوگوں کو مخالفت کا سختی سے سامنا رہے گا۔ سیاسی افراد کو بیان بازی کی وجہ سے قانونی گرفت میں آنے کا امکان بھی رہے گا۔ سفری معاملات میں خوش نصیبی ملے گی۔ روحانی اور مذہبی لحاظ سے سکون حاصل رہے گا۔ تعلیمی معاملات میں سیارے اچھے نہیں ہیں۔ صحت کا مکمل طور پہ خیال رکھنا پڑے گا۔ برج میزان والوں کو تو اسپیشلی 2026 فروری تک اپنی ہیلتھ کا زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ 10 اکتوبر سے 16 اکتوبر کے درمیان جن کا نام این سے سٹارٹ ہوتا ہے یا نون سے سٹارٹ ہوتا ہے ان کا تعلق برج عقرب سے بنتا ہے۔ اس ہفتے روپیہ پیسہ حاصل کرنے اور دوسروں کو دیا ہوا پیسہ وصول کرنے میں مشتری معاون ثابت ہوگا۔ وراثت کے مسائل حل ہوں گے۔ برج عقرب کا سیارہ مریخ اپنے برج حبوط میں چل رہا ہے۔ پانی میں جانے سے گریز کریں اور گاڑی وغیرہ کا دھیان سے چلائیں۔ مالی اعتبار سے یہ ہفتہ اچھا گزرے گا۔ پیسہ حاصل ہوگا۔ شریک حیات سے کوئی تعلق بہتر رہے گا۔ محبت کے معاملے میں الٹے سیارے خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ محبوب سے اختلافات کا خطرہ رہے گا۔ سیارہ زحل خانہ محبت میں غم لائے گا، یعنی محبوب دھوکہ دے سکتا ہے۔ جو لوگ یک طرفہ محبت کرتے ہیں ان کو بھی کسی بھی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، ان کو اور تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو نقصان کا خطرہ رہے گا اور انعام یا لاٹری کے ذریعے بھی ٹرائی کرنے والوں کو نقصان کا خطرہ رہے گا۔ جوا سٹہ لاٹری میں جیت کا چانس اس ہفتے کم ہی رہے گا۔ والدین کو اولاد کی کسی حرکت کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے یا کوئی باہر سے شکایت آ سکتی ہے۔ عزیزوں میں بزرگ افراد سے بحث بازی کی وجہ سے اختلاف ہونے کا خطرہ بھی ہوگا۔ دفتری معاملات میں حاسد افراد سے واسطہ بھی پڑے گا۔ سفری معاملات میں تیزی آئے گی۔ آرمی سے متعلقہ افراد پر حبوط مریخ کے اثرات بھاری ثابت ہو سکتے ہیں۔ عدالتی معاملات میں کچھ آسانی ملے گی۔ دوستوں سے خوشی ملے گی۔ راہ چلتے کسی سے جھگڑا ہونے کا امکان بھی رہے گا۔ آپ کی صحت کا سیارہ مریخ جسمانی درد اور بخار وغیرہ کا امکان زیادہ نظر آتا ہے، احتیاط کریں۔ برج قوس سیگیٹیریس 10 اکتوبر سے 16 اکتوبر کے درمیان جس کا نام ایف سے سٹارٹ ہوتا ہے یعنی فے سے، ان کا تعلق برج قوس سے جا کے بنتا ہے اور 21 نومبر سے 21 دسمبر کے درمیان پیدا ہونے والے لوگ برج قوس کے انڈر آتے ہیں۔ رکا ہوا پیسہ آپ لوگوں کو بھی مل سکتا ہے۔ اپنے مالی معاملات میں قوس والوں کو گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ روپے کے معاملے میں ناامیدی کے گہرے بادل چھائے رہیں گے، تاہم ریکوری کے معاملات میں سیارہ مریخ ساتھ دے جائے گا۔ آمدنی کے نئے ذرائع حاصل کرنے میں تگ و دو کا سامنا رہے گا۔ کم آمدنی والے افراد کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اخراجات کو محدود کر لینا چاہیے۔ ازدواجی معاملات میں سیارہ عطارد بہتر پوزیشن میں شریک حیات سے اچھے تعلقات بنائے گا۔ شریک حیات کا انداز گفتگو بھی بہتر ہو جائے گا۔ محبت کے معاملات میں سیارہ مریخ محبوب کے دل میں بدگمانی پیدا کرے گا۔ اپنے محبوب سے دوران بات چیت زیادہ سوال جواب نہ کریں ورنہ تلخیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ شراکت کرنے والوں کے لیے سیارہ مشتری اچھی خبر لائے گا۔ عزیزوں سے ناگہانی طور پہ کسی بری خبر کا امکان رہے گا۔ گلی محلے میں کسی پڑوس یا آس پاس کے رہنے والوں میں سے کسی کا انتقال کی خبر بھی آ سکتی ہے۔ دوستوں سے گہری وابستگی رہے گی۔ دوستوں سے خوشی ملے گی۔ تعلیمی معاملات میں پیش رفت کا ٹھوس ثبوت
ٹھوس امکان نظر آتا ہے۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ ہفتہ اچھی خبر لائے گا۔ سفری معاملات سیارہ شمس کاغذاتی کارروائی کو آسان بنائے گا۔ آپ کی صحت کا سیارہ زہرہ کھانے کے رجحان میں اضافہ لائے گا، اور صحت بھی آپ لوگوں کی اس ہفتے اچھی رہے گی۔ برج جدی کیپریکارن 10 اکتوبر سے 16 اکتوبر کے درمیان، جن کا نام زیڈ سے شروع ہوتا ہے یا اردو میں زال، زے، زوئے، زاد وغیرہ سے شروع ہوتا ہے، وہ اور سے بھی شروع ہونے والا نام برج جدی کے اندر آتا ہے۔ اور اگر پتھر پہننا چاہیں آپ لوگ تو بلیو سفائر پہن سکتے ہیں۔ سیارہ مشتری کی خانہ مال پر نظر کامل مالی معاملات میں سہارا دے جائے گی اور پیسہ حاصل کرنے میں کامیابی ملے گی، اگرچہ سیارہ زحل رکاوٹ بھی لائے گا، کیونکہ برج جدی سے تعلق رکھنے والوں کا اپنا ہی سٹار آپ کی مالی معاملات کا سیارہ الٹا چل رہا ہے، مگر اگرچہ سیارہ زحل رکاوٹ بھی لائے گا، تاہم پھر بھی کام بن جائے گا۔ کاروبار کرنے والے پرانے سٹاک پر توجہ دیں اور نیا مال ہرگز نہ خریدیں، پرافٹ نہ لیں تو پرافٹ مل جائے گا۔ ازدواجی معاملات میں سیارہ مریخ گھر میں گرما گرمی کا ماحول لائے گا، کیونکہ ساتواں سیارہ مریخ آپ کے 7ویں گھر میں ہے۔ 7واں گھر لائف پارٹنر کا ہوتا ہے اور بزنس پارٹنر کا بھی ہوتا ہے۔ ایک تو شریک حیات سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے اور بزنس پارٹنر سے بھی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، ماحول گرم ہو سکتا ہے۔ خواتین کو چاہیے اپنے شوہروں سے بحث بازی بالکل نہ کریں اور خاموش رہیں، تو معاملہ ٹل بھی سکتا ہے۔ شراکت، کیونکہ بے شک حبوط میں ہے، 7ویں گھر میں مریخ بھی ہے، لیکن اینگل اس کے کچھ بہتر بھی بنے ہوئے ہیں۔ شراکت کرنے والوں کے آپس کے اختلافات کا بھی کبھی امکان رہے گا۔ محبت کے معاملات میں خوش فہمی ملے گی، خوش نصیبی ملے گی اور محبوب سے اچھی خبر بھی ملے گی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ملاقات کرنے والوں کو کامیابی ملے گی۔ میڈیکل سائنس اور بینکنگ سے تعلق رکھنے والوں کا سیارہ عطارد بہتر پوزیشن میں ہے اور فائدہ بھی دے گا۔ ڈاکٹر حضرات کا کام چمکے گا۔ دفتری معاملات میں سیارہ عطارد سازگار حالات کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کے کام اور محنت کی تعریف بھی کی جائے گی۔ عزیزوں سے تعلقات میں کشیدگی کا خطرہ رہے گا اور اپنے ملک کا سفر کرنے والوں کا سفر ملتوی بھی ہو سکتا ہے، جبکہ غیر ملکی سفر کے لیے سیارے اچھے ہیں۔ صحت کا سیارہ اچھا ہے، اس ہفتے آپ لوگوں کی صحت بھی بہتر رہے گی۔ برج دلو ایکویریس، جن کا نام سین سے شروع ہوتا ہے یا شین سے شروع ہوتا ہے، یعنی ایس سے یا ایس ایچ سے شروع ہوتا ہے۔ برج دلو 10 اکتوبر سے 16 اکتوبر کے درمیان، ایکویریس 2.5 سال کے لیے برج دلو والوں کے خانہ بال میں سیارہ زحل آیا ہوا ہے اور اس میں سے کافی وقت گزر چکا ہے، ابھی بھی ریٹروگریڈ ہے، الٹا چل رہا ہے۔ مالی لحاظ سے مالی اعتبار سے یہ ایک سیارہ مشتری آپ کے مالی معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور یہی دست غیب کا سیارہ بھی ہے، جو وہ پیسہ جو ذاتی جدوجہد اور کوشش سے حاصل ہو، اس کو ناکامی کا خطرہ رہے گا، جبکہ مشتری سیارے کی غیبی قوت کی وجہ سے دوسروں سے مالی ذرائع اور اسباب کی بدولت مال حاصل ہونے کا امکان رہے گا۔ پیسہ آ جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ کاروبار سے تعلق رکھنے والوں کو لالچ میں آ کر سٹاک کرنے سے نقصان کا خطرہ رہے گا۔ محبت کے معاملے میں سیارے ساتھ دے رہے ہیں، محبوب سے خوشی ملے گی اور سچی اور پائیدار محبت کرنے والوں کو حوصلہ ملے گا۔ ازدواجی معاملات میں شریک حیات الجھاؤ پیدا کرے گا، جس سے گھر کے حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ دوستوں سے فضولیات میں وقت کا ضیاع ہوگا۔ دفتری معاملات میں سیارہ مریخ دوستوں سے اختلافات لائے گا۔ طبیعت میں اشتعالی کیفیت کی وجہ سے دفتر میں لڑائی جھگڑے کا امکان بھی نظر آتا ہے۔ مخالفت اور دشمنی رکھنے والوں کو دشمن کے وار سے پہلے اپنا بچاؤ کرنا پڑے گا۔ عدالتی معاملات میں سیارے ملے جلے ہیں، تاہم فوجداری مقدمات
مقدمات والے افراد پھنس جائیں گے، عزیزوں سے تعلقات میں کشیدہ صورتحال سے واسطہ پڑے گا، قوی امکان رہے گا سفری معاملات میں ویزے کے منتظر افراد کی امید بآسانی پوری ہو جائے گی۔ صحت کے معاملات میں اپنی صحت کا خیال رکھیں، بخار کا پکا امکان نظر آتا ہے، معدے کی جلن سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ برج ہوت پائسز 10 اکتوبر سے 16 اکتوبر کے درمیان، جن کا نام غین سے یعنی GH سے شروع ہوتا ہے، وہ لوگ برج پائسز کے انڈر آتے ہیں، اور 21 فروری سے 21 مارچ کے درمیان پیدا ہونے والے لوگ بھی برج پائسز کے انڈر آتے ہیں۔ پراپرٹی کے شعبے سے متعلقہ افراد کو فائدہ ملے گا، گاڑیوں کا کام اور تعمیراتی شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کو بھی فوائد حاصل ہوں گے۔ سیارہ زول اور نیپچون آپ لوگوں کی فکر میں اضافہ لائے گا، دوسروں کی غلطیوں سے نقصان بھی ہو سکتا، دوسروں کے غلط مشوروں سے نقصان بھی مل سکتا ہے، عزیزوں سے تعلقات میں فروغ ملے گا۔ اخراجات میں تیزی سے غیر متوقع اضافے ہوں گے، اپنے اخراجات کو سختی سے کنٹرول کریں۔ ازدواجی معاملات میں سیارہ زہرہ شریک حیات سے تعلقات اچھے رکھے گا، اور سیارہ عطارد بھی اچھی پوزیشن میں ہے، جو اپنے حسن سلوک کی علامت ہے۔ شراکت کرنے والوں کو فائدے ملیں گے، قرض کے لین دین میں آسانی میں رہے گی، نوکری پیشہ لوگوں کے لیے ہفتہ بہتر کارکردگی کا ثابت ہوگا، تعلیم کے معاملے میں تیزی آئے گی، آگے پڑھنے کا رجحان پیدا ہوگا، محبت کے معاملے میں سخت اختلاف کا آغاز ہوگا، محبوب کی ناراضگی کا ٹھوس امکان رہے گا، دفتری معاملات میں طاقتور پوزیشن رہے گی، آفس میں عزت میں اضافہ ہوگا، آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کو فائدے ملیں گے، آرمی اور پولیس کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو کامیابی ملے گی، سفری معاملات میں خوش قسمتی ملے گی، عزیزوں سے تعلق بہتر رہے گا، آپ کی صحت کا سیارہ شمس بہتر ہے، جس سے آپ لوگوں کی صحت اچھی رہے گی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکیں، اور کوئی بھی اگر ہمارے چینل کو سپورٹ کرنا چاہے تو رابطہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا، اگر کسی کو فرض کریں کسی کو ذائچہ بنوانا ہو، پرسنل ذائچہ بنوانا ہو، ڈیٹیل سے اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کا پتہ کرنا ہو، اور اگر جاب یا شادی میں رکاوٹ یا کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ آپ لوگوں کی ٹربل ہے، تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ کے ساتھ رابطہ کریں۔ اگر فرض کریں ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے یا کنفرم نہیں ہے، تو وہ اپنے ہاتھ کا پرنٹ بھی بنا کر وہ بھجوا سکتے ہیں میرے واٹس ایپ پہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔